ایک بار پھر سوال کریں. ایک بار پھر سوال کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. عذب اللہ الذی انتم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل رہے ہیں کربلا والوں سے یہ دونوں سبق. مل رہے ہیں کربلا والوں سے یہ دونوں سبق. کیا بچانا چاہیے اور کیا لٹانا چاہیے. 6 مہینے کے علی اصغر کا یہ پیغام ہے. 6 مہینے کے علی اصغر کا یہ پیغام ہے. جتنا جینا ہے ضروری اتنا جینا چاہیے. آخری سجدہ کیا شبیر نے یہ سوچ کر. آخری سجدہ کیا شبیر نے یہ سوچ کر جیسا وہ معبود ہے ویسا ہی سجدہ چاہیے. اور کٹ چکا جب سر تو کہہ اٹھا یہ عشق حسین. کٹ چکا جب سر تو کہہ اٹھا یہ عشق حسین. اب سنا کی نوک پر قرآن پڑھنا چاہیے. مومنین کرام، صفحہ ماتم پوری دنیا میں بچ چکی. عزاداری کا آغاز ہو چکا. اس عزاداری کا آغاز ہو چکا کہ جس کو ختم کرنے کی حسرت لے کر دنیا کے مضبوط ترین اور عظیم ترین شہنشاہ اور بادشاہ اپنے سینے میں عزاداری کو ختم کرنے کی حسرت لے کر جہنم واصل ہوئے اور اپنے بزرگوں سے جا ملے. لیکن یہ عزاداری اسی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے. مولا حسین کے اقتدار کا سورج کل بھی نصف النہار پر تھا اور آج بھی نصف النہار پر ہے. جیسا کہ کل آپ حضرات سے ابتدائی مجلس میں گزارشات کی گئی تھی، اسی موضوع کو لے کر آپ حضرات سے کچھ گزارشات کی گئی تھی کہ کس طرح سے دین کے لیے دنیا کے عظیم ترین، مہنگے ترین اور قیمتی ترین لوگوں نے کس طرح سے اپنے خون بہائے. اگر دیکھا جائے تو صرف اگر آپ سانحہ کربلا کی مثال لیتے ہیں تو کربلا میں شہید ہونے والا ہر فرد رجل فقیر تھا. نہ صرف یہ کہ شجاعت میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا تھا بلکہ علم و عمل میں بھی ایسے ایسے جوان تھے اور ایسے ایسے محترم ہستیاں تھیں کہ جن کا دنیا آج تک جواب لانے سے قاصر ہے. جیسا کہ جب حضرت علی اکبر جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو مولا حسین نے فرمایا تھا کہ بار الہ تو گواہ رہنا کہ اب میں اس کو تیری راہ میں قربان ہونے کے لیے بھیج رہا ہوں کہ جو صورت اور سیرت میں سب سے زیادہ تیرے نبی سے مشابہ ہے. بے شک یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ صورت میں حضرت علی اکبر ہم شکل پیغمبر تھے، شبیہ پیغمبر تھے. لیکن مولا حسین کا یہ کہنا کہ سیرت میں بھی سب سے زیادہ، صورت اور سیرت میں بھی سب سے زیادہ تیرے نبی سے مشابہ ہے، ایک ایسے مقام پر مولا حسین کا فرمانا کہ جہاں پر مولا عباس بھی موجود تھے، خود حضرت امام حسین علیہ السلام موجود تھے. اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ جو صورت اور سیرت میں سب سے زیادہ تیرے نبی سے مشابہ ہیں. اس بات سے تھوڑا سا اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر قیمتی ترین لوگ تھے جن کو کتنی بے دردی اور ظلم کے ساتھ سرزمین کربلا پر شہید کیا گیا. اور پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا تھا کل
کہ کربلا کے بعد بھی بہت سے سانحے کربلا ہوئے اور بہت سے ایسے واقعات ہوئے. تمام واقعات کا جائزہ لیا گیا تھا اور کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بے شمار تاریخ میں واقعات بھرے پڑے ہیں کہ جس میں شیعان حیدر کرار اور اہل بیت آل رسول کا کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا اور اس کی بے شمار مثالیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھیں. کہ جتنے بھی لوگ شہید ہوئے اور جتنے بھی لوگوں نے اپنی قربانی پیش کی ہمیشہ مفضول افضل کے لیے قربانی پیش کرتا ہے. جو اپنے آپ کو کمتر سمجھے وہ ایک برتر کے لیے قربانی پیش کرتا ہے. ان سب سے افضل چیز کیا تھی؟ وہ کون سی افضل چیز تھی جس کے لیے انہوں نے قربانی پیش کی؟ وہ تھا دین مبین، اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کا وہ بھیجا ہوا پیغام کہ جس پر 1,24,000 انبیاء نے اپنی مہر ثبت کی اور پھر آخری نبی تشریف لائے اور پھر امامت کا سلسلہ شروع ہوا. اور پھر گویا یہ دین اتنی قیمتی ترین چیز ہے کہ اس کے لیے کربلا والوں نے اپنا خون بہایا. نہ صرف یہ کربلا بلکہ بہت سی کربلائیں ہوئی. اور پھر اس خون سے بھی بڑھ کر جو سب سے قیمتی ترین چیز تھی کربلا میں وہ شہزادی زینب کی چادر تھی جو اس دین کے لیے قربان کی گئی. کہ جس دین کے لیے شہزادی کی چادر قربان کی جا سکتی ہے اس دین کی اپنی اہمیت کیا ہوگی اور وہ خود کتنا مہنگا ہوگا، وہ خود کتنا عظیم ترین دین ہوگا اور خود اس دین کی کیا اہمیت ہوگی. اس بات کا اندازہ تھوڑا بہت اس بات سے ہوتا ہے کہ مولا حسین نے اپنا سارا گھر دین خدا کے لیے قربان کر دیا. وہ دین ہم تک صحیح سالم پہنچ گیا. وہ نعمت دین اور وہ نعمت جو تمام ہوئی تھی غدیر میں وہ ہم تک صحیح سالم پہنچی. اس میں نسلوں کی قربانیاں اور نسلوں کی محنت شامل ہے. بے گویا درجنوں سینکڑوں نسلوں کی اس میں محنت شامل ہے اور قربانیاں شامل ہیں، ان کا خون شامل ہے. یہ انتہائی عظیم ترین دین ہے. اس کی اہمیت ہمارے سامنے ہونی چاہیے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس دین مبین کو ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے. دنیا جہان کی ہر چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے اس دین کی خاطر. اس دین کو کسی کے لیے قربان نہیں کیا جا سکتا. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنی نادانیوں کی وجہ سے، اپنی جو دشمنوں کی ریشہ دبانیوں کی وجہ سے اور بہت سے ایسے محرکات کی وجہ سے کہ دشمن نے مسلسل کئی صدیوں تک ہمارا خون بہایا اور کوشش کی کہ ہمارے دین کو مٹا دے، لیکن مٹانے میں ناکام رہا. تو آج اب دشمن نے ایک روپ دہارا ہے اور نئے طریقے سے ہمارے دین کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور کس طرح سے ہمارے دین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے ساری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین میں کچھ نئی ایسی باتیں پیدا کی جا رہی ہیں، کچھ ایسے اختلافات پیدا کی. جب یہ دیکھا کہ کسی طرح سے بھی شہادت کے ذریعے شہید کر اس دین کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا تو کوشش پھر یہ کی گئی کہ آپس میں اختلاف ڈال کر اس دین کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے کہ اس دین کو ختم کرنے کی اس طرح سے کوشش کی جائے کہ جو کوششیں ماضی میں کامیاب نہیں ہو سکی وہ اب کامیاب ہو جائیں. کسی بھی دنیا میں بہت بن سلوات دنیا میں کسی بھی جگہ پر اگر کسی ملک کو برباد کرنا ہو، اگر کسی تنظیم کو برباد کرنا ہو، کسی معاشرے کو برباد کرنا ہو تو اس میں سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے کہ اس معاشرے سے انصاف کو ختم کیا جاتا ہے. اس معاشرے سے جو انصاف کی قوتیں ہیں ان کو، جیسا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب برطانیہ بھی برباد ہو گیا اور جاپان اور بہت سے ممالک میں ایک تباہی بچ گئی تھی دوسری جنگ عظیم کے بعد، تو چرچل نے کہا تھا کہ اگر ہمارا انصاف کا نظام زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں، لیکن اگر ہمارا انصاف کا نظام برباد ہو گیا، ہمارا انصاف کا نظام خراب ہو گیا اور برباد ہو گیا تو سمجھے کہ ہمارا معاشرہ بھی تباہ ہو جائے گا اور ہمارا دین بھی تباہ ہو جائے گا. ہمارے ملک میں اس وقت آپ یہ دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہوں گا
کہ جب بھی کوئی جھگڑا ہوگا، کوئی ڈسپیوٹ ہوگا، تو اس جھگڑے کا حل ہم کہاں پہ نکالتے ہیں؟ ہم کوئی جھگڑا فساد ہو، کوئی لڑائی ہو، کچھ ہو جائے، کوئی جرائم ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو ہم اس کے لیے ہم نے اپنے ملک میں کورٹس بنائی ہیں، سیشن کورٹس ہیں. سیشن کورٹ میں ہم اپنا جھگڑا لے کر جاتے ہیں اور پھر سیشن کورٹ میں سیشن جج صاحب جو بھی فیصلہ کرتے ہیں دونوں فریقوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کرنا پڑتا ہے. سیشن کورٹ سے اگر آپ مطمئن نہ ہو تو آپ پھر ہائی کورٹ میں اپنی اپیل دائر کرتے ہیں. جو بھی جس کی مرضی کا فیصلہ نہ ہو وہ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرتا ہے. ہائی کورٹ سے بھی اگر فیصلہ مطمئن نہ ہو تو پھر سپریم کورٹ میں اپیل کی جاتی ہے اور سپریم کورٹ اس سارے مقدمے کو سنتی ہے اور پھر اس کا فیصلہ دیتی ہے. اگر کسی ملک میں سپریم کورٹ کو ہی متنازع کر دیا جائے، سپریم کورٹ ہی متنازع ہو جائے اور لوگ سپریم کورٹ کی ہی بات ماننے سے انکار کر دیں اور سپریم کورٹ کے ہی فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیں، تو پھر اس ملک کا انجام کیا ہوگا، اس معاشرے کا انجام کیا ہوگا اور ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا، یہ دیکھنے والی بات ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ انصاف کے نظام میں جب سپریم کورٹ کے ججز ہیں، اب وہ اچھے ہیں برے ہیں، ان کے فیصلے متنازع ہیں نہیں ہیں، جس کے حق میں فیصلہ آئے گا وہ ہمیشہ تعریف کرے گا، جس کے خلاف فیصلہ آئے گا وہ ہمیشہ مخالفت کرے گا اور الٹے سیدھے ناموں سے ان کورٹس کو یاد کرے گا اور ان کورٹ کے خلاف بات کرے گا. یہی حال ہمارے دین کی ہے اور ہمارے مسلک کی ہے. ہمارے مسلک میں بھی جب بڑے بڑے کوئی فسادات پیدا ہو، جب کوئی بڑا فساد پیدا ہو جائے، جب کوئی بڑا تنازع پیدا ہو جائے، جب کوئی بڑے مسائل پیدا ہو جائیں، تو ہم اپنے دین کے جو مسائل ہیں، اپنے مسلک کے جو مسائل ہیں، وہ ہم کس سے حل کروائیں گے؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے مسائل کو اور اپنے تمام ہونے والے تنازعات کو ہم ظاہر ہے کسی عالم دین کے پاس لے کر جائیں گے. کوئی بڑا عالم جو ہمارے دین کا ہے اور ہمارے جو بڑے بڑے مدرسے ہیں، دنیا میں کسی چیز کا کوئی ڈسپیوٹ ہے وہ اس ادارے کا یا اس ڈپارٹمنٹ کا جو ماہر ہے وہ حل کرے گا. اگر ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم سارے یہاں پر بات چیت کر رہے ہیں، ہم میں سے خدا نہ خواستہ اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو ہم فوراً یہ پوچھیں گے کہ مجمع ہے یہاں پر کوئی ڈاکٹر تو موجود نہیں ہے، اور وہ ڈاکٹر ہی اس مسئلے کو حل کرے گا. اگر خدا نہ خواستہ کسی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، فرسٹ ایڈ دے سکتا ہے، بتا سکتا ہے کہ کون سی دوا لائی جائے کہ اس کو جو مریض ہے اس کی طبیعت جو ہے اس کو بحال ہو. ایک بار پھر سلوات پڑھ دیجیے گا. وہ تمام علماء کرام جو ہیں وہ ہمارے پاس کس طرح سے آئیں؟ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ صاحب یہ آیت اللہ کہاں سے آ گئے، یہ نائب امام کہاں سے آ گئے، یہ تو آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے، یہ تو آج سے 200 سال پہلے کی بات ہے. ہم تو صاحب کسی غیر معصوم کی تقلید کیسے کریں؟ ہم تو معصوم کی تقلید کریں گے، ہم تو مولا علی کی تقلید کریں گے، ہم تو امام زمانہ کی تقلید کریں گے. یہ تو غیر معصوم ہے. حضور تقلید ہوتی ہی غیر معصوم کی ہے، تقلید غیر معصوم کی ہی کی جاتی ہے. معصوم کی تو بیعت ہوتی ہے. بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ولایت تکوینی ہے اور ایک ولایت تشریعی ہے. ولایت تکوینی کیا ہے؟ ولایت تکوینی ہے ولایت مولا علی علیہ السلام، اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت، ہمارے ائمہ کی ولایت. مولا علی علیہ السلام میری ذات پر، میرے جسم پر، میری زندگی پر مجھ سے بڑھ کے حق رکھتے ہیں. مولا علی علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام کے دیے گئے کسی بھی حکم کو بجا لانا میرے اوپر واجب ہے. رسول پاک کے کسی بھی حکم کو بجا لانا میرے اوپر واجب ہے. مولا علی کے کسی حکم اور اسی طرح سے 14 معصومین کے احکامات کو مجھے تسلیم کرنا میرے اوپر واجب ہے. میں نے ان کو تسلیم کرنا ہی کرنا ہے. لیکن آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنئی، آقا سیستانی کا میں مقلد ہوں. آیت اللہ سیستانی میری جان پر مجھ سے بڑھ کر حق نہیں رکھتا. آقا سیستانی کی تقلید میں اسی وقت تک کروں گا جب تک کہ وہ قرآن سنت کے مطابق مجھے حکم دیتے رہیں گے. میں ان کا حکم بجا لاتا رہوں گا. جیسے ہی قرآن و سنت سے ہٹ کر خدا نہ خواستہ وہ کوئی حکم دیں گے تو میں بالکل ان کا وہ حکم بجا نہیں لاؤں گا، بلکہ میں اپنی تقلید کو
تبدیل کر سکتا ہوں, ان کی تقلید سے باہر نکل سکتا ہوں. ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں. آیت اللہ محمد کاظم شریف مدار ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں. آقا خمینی کا جب انقلاب آیا ہے تو امریکہ نے بے بہا کوششیں کی اس انقلاب کو ناکام کرنے کے لیے. کبھی پارلیمنٹ پہ حملہ کیا, کبھی آپریشن ڈیزرٹ اسٹرام کیا, کبھی مختلف صدر کو صدور کو خریدا, مہدی بازرگان کو خرید لیا, اس سے آقا خمینی نے جان چھڑائی, اور صدر ابو الصدر کو بنی صدر کو جو ہے وہ صدر بنایا. وہ سازشوں میں ملوث پایا گیا, اس کو آقا خمینی نے حکم دیا کہ اس کو نکال باہر کرو. تو وہ صدر بنی صدر جو ہے وہ پوچھے صاف کرا کے برقع پہن کے فرار ہوا. برقعے کی رسم جو ہے وہ وہاں پر بھی ایران میں بھی, کہ ہمارے صرف اسلام آباد ہی اس کے لیے نہیں ہے, ماشاءاللہ خیر ہمارے اسلام آباد میں بھی اس کا انہوں نے جو ہے مثال پیش کی تھی. اس کے بعد بے شمار ایسی جو آیت اللہ محمد کاظم شریف مدار تھے, انٹیلیجنس کی رپورٹ یہ آئی کہ وہ بھی امریکہ کے ساتھ ایک سازش کی تھی امریکہ نے, جس کا آیت اللہ محمد کاظم شریف مدار کو علم تھا. گویا وہ مشغول ہو گئے. ہم اس زمانے میں بہت یہ بات کر رہا ہوں, میں ہر 7-8 سال عمر ہوگی, تو میرے والد نے میری تقلید کرائی تھی آیت اللہ محمد کاظم شریف مدار سے. تو اس وقت ہم نے اس تقلید کو تبدیل کیا اور ہم نے آیت اللہ محمد کاظم شریف مدار سے تقلید کو ہٹا کر اور ہم آقا خمینی کی تقلید میں آئے. اس وقت میں بات کر رہا ہوں, آج سے بہت پرانی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تقلید کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں, اور اگر وہ کوئی قرآن و سنت کے خلاف کوئی حکم دے رہا ہے, اگر کوئی بھی عالم, تو آپ اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں اور اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کے اپنی تقلید کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں. ایک بار سماعت پڑھ لیجیے. مومنین کرام, تقلید کو آپ تبدیل جب کریں گے تو اس کو آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. جب میری کچھ صاحبان سے بحث ہوگی, بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, کچھ ہمارے برادران ایسے ہیں جو اس بات پر بحث کرتے ہیں, تقلید کو نہیں مانتے, علماء کرام کو نہیں مانتے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مولا علی کی تقلید کرتے ہیں یا ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں. تو ان سے جب انہوں نے کہا کہ جی یہ جو علماء کرام سے, میں نے کہا آپ کو اعتراض کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں یہ اعتراض ہے کہ یہ قرآن و سنت کے مقابلے پہ اپنا فتویٰ دیتے ہیں, قرآن و سنت کے مقابلے پر اپنا فتویٰ دیتے ہیں. خیر میری بہت عرصے تک ان سے بحث چلتی تھی. میں نے ان سے کہا اچھا ایسا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ ان کا جو توضیح مسائل ہے آقا سیستانی کا توضیح مسائل ہے, اس میں کوئی 7,000 یا 8,000 فتاوا ہیں. ہر مسئلہ جو ہے وہ ایک فتویٰ ہوتا ہے, ایک فتویٰ کہلاتا ہے. میں نے کہا یہ 7,000 یا 8,000 فتاوا ہیں اس میں. اگر آپ یہ مجھ سے یہ بات اگر یہ آرگومنٹ دیتے ہیں آپ کے ساتھ, یہ علماء کرام قرآن و سنت کے مقابلے پر اپنا فتویٰ دیتے ہیں, تو ان 8,000 فتووں میں سے کوئی ایک فتویٰ بھی مجھے بتا دیں اس توضیح المسائل میں جو قرآن و سنت کے منافی ہے. قرآن و سنت کے منافی کوئی بھی فتویٰ مجھے نکال کر دکھا دیں تاکہ میں بھی اپنی تقلید کو تبدیل کر دوں. اگر بحث کرنی ہے آپ نے, اگر آپ نے اپنا موقف پیش کرنا ہے تو حضور تھوڑی سی محنت کیجیے, پڑھیے. کون آپ سے کوئی تقلید کرنے کو زبردستی نہیں کہتا. حکم یہ ہے کہ آپ مجتہد ہو جائیں, آپ مجتہد بن جائیں. آپ سے کون کہہ رہا ہے کہ آپ کسی کی تقلید کریں؟ آپ نہ کریں کسی کی تقلید, آپ مجتہد ہو جائیں. اگر مجتہد نہیں ہو سکتے تو آپ محتاط ہو جائیں, وہ دوسری سیڑھی ہے. محتاط ہوتے ہیں جو اتنا علم حاصل کر لیتے ہیں کہ اپنے ہر جو عالم ہے اس کے فتوے کو جج کر کے اس پہ عمل کرتے ہیں. مثلا کسی معاملے میں وہ آقا سیستانی کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں اور کسی معاملے میں آقا خامنائی کی, کسی معاملے میں آیت اللہ حافظ رضوی نجوی صاحب کے فتوے پہ عمل کریں گے. تو الگ الگ فتووں پر وہ محتاط ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں. اور تیسرا درجہ ہم جیسے لوگوں کا ہے جن کا علم نہیں ہوتا تو وہ پھر تقلید پر مجبور ہوتے ہیں. تقلید پر کسی کو مجبور نہیں کیا گیا. جب آپ دنیاوی علم اتنا حاصل کر لیتے ہیں, دنیا میں اتنی موٹی موٹی کتابیں آپ پڑھ لیتے ہیں, آپ انجینئرنگ کی کتابیں پڑھتے ہیں, ڈاکٹری کی کتابیں پڑھتے ہیں, آخر کیا بات ہے کہ آپ دینی علم حاصل نہیں کرتے. جب آپ دینی علم حاصل نہیں کرتے ہیں, جب آپ کا دینی علم کمزور ہوتا ہے, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کا ترجمہ پورا پڑھا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نجم البلاغہ پڑھی ہے, جنہوں نے صحیفہ کاملہ پڑھی ہے, یا اصول کافی کا کسی کو پتہ ہی ہے کہ اصول اربع کیا چیز ہے, اصول کافی کیا ہے,
ملا یازر الفقی کیا ہے، الاستبصار کیا ہے، تہذیب الاحکام. ہم میں سے لوگوں کو نام تک نہیں پتا کتابوں کے، تو پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے. کم از کم جن کتابوں کا میں نے نام، کم از کم اس کا ہمیں اسٹڈی کر کے کرنا چاہیے تاکہ کوئی بھی چھوٹا موٹا ذاکر ہمیں اپنے ٹریک سے ہٹا نہ سکے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا علم نہیں ہے، ہمارا اپنا علم بہت کم ہے، نہ ہونے کی برابر ہے. نہ تو ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کی عربی پڑھ لی. ترجمہ پڑھنا جو ہے انتہائی ضروری، جتنا کہ عربی پڑھنا ضروری ہے اتنا ہی ترجمہ بھی پڑھنا ضروری ہے. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ جو ہے اس کو دوسری زبان میں پڑھتے چلے جائیں اور آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو، آپ پھر بھی پڑھتے چلے جائیں اور ساری عمر پڑھتے رہیں. جیسے کہ بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، ہمارے برادران ہیں وہ تراویح پڑھ، آپ دیکھتے ہیں تراویح میں کہ تراویح میں وہ ایک رات میں قرآن ختم ہوتا ہے پورا. اب جب وہ اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو نہ کہنے والے کو کچھ سمجھ آ رہا تھا، کوئی ایک لفظ بھی اگر سمجھ آ جائے وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے کہنا، ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آتا اس کا. جب ایک رات میں شبینہ ہوتا ہے 27ویں شب کو اور اس میں قرآن پڑھنا ہوتا ہے، کچھ اس کا لفظ سمجھ نہیں آ رہا. نہ کہنے والا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، نہ پیچھے سننے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. قرآن پڑھا جا رہا ہے اور لوگ سن رہے ہیں. پڑھنے والا بھی مطمئن ہے کہ ثواب حاصل ہو رہا ہے، سننے والا بھی مطمئن ہے کہ ثواب حاصل ہو رہا ہے. لیکن نہ سمجھ اس کے کچھ آ رہی ہے. وہ کتاب بھی اس لیے نازل کی گئی تھی کہ آپ اس کو سمجھیں. بار بار قرآن پاک میں کیا گیا کہ تمہارے سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا گیا، تمہارے سمجھنے کے لیے قرآن نازل کیا گیا، تمہارے سمجھنے کے لیے عربی زبان ایسی تھی کہ جو سب کو سمجھ آ جاتی تھی اور سمجھ، اور وہ آج تک تبدیلی ہو سکی. زبانیں تبدیل ہو گئی، ختم ہو گئی اور تبدیل ہو گئی، عربی آج تک موجود ہے. تو بار بار قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ اس لیے اس کو ہم نے عربی نازل کیا کہ تمہارے لیے آسان ہو، تم سمجھو، اس کو سمجھو. سمجھنے کے لیے جس کتاب کو پیدا کیا گیا تھا اور نازل کیا گیا تھا، اس کتاب کا ہم صرف عربی پڑھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں. اگر ہمارے یہاں قرآن خوانی بھی ہوتی ہے تو صرف عربی زبان میں ہم پڑھتے ہیں. کاش کہ ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھیں. آج سے ہم اس بات کا عہد کریں کہ پورے قرآن پاک کا اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے کسی اچھے عالم کا، آپ کو سمجھ بھی آئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو پورا اس بات کا سمجھ آ جائے گی کہ اس میں اللہ تعالیٰ آپ سے کیا فرمانا چاہ رہے ہیں. قرآن پاک ایک ایسا معجزہ ہے کہ اگر اس کو بہت بڑا عالم دین کوئی آیت اللہ بھی پڑھے گا تو وہ اس کی بھی رہنمائی فرمائے گا، اور اگر کوئی مجھ جیسا جاہل آدمی بھی اس قرآن پاک کو پڑھے گا تو میری بھی اسی طرح سے رہنمائی فرمائے گا جیسے کہ اس عالم دین بھی رہنمائی فرما رہا ہے. یہ قرآن پاک کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. تو ہم نے اکرام دامن وقت کی گنجائش آج کے لیے ختم ہو چکی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کے پاس اگر زندگی رہی تو ضرور حاضر ہو کر آپ کو صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ آیت اللہ کہاں سے آئے، یہ نائب امام کہاں سے آئے. یہ اصل امام زمانہ کے نائبین تھے. ہمارا دین تھا، رسول پاک تشریف لائے، پھر 12 امام تشریف لائے، 12 اماموں کے بعد پھر غیبت صغریٰ میں ہمیں تقلید کا اور غیر معصوم کی اتباع کا ہمیں پریکٹس کرائی گئی. امام زمانہ کے چاروں جو نائبین تھے، محمد بن عثمان، عثمان بن سعید، اس میں حسین بن روح اور ابو الحسن علی، یہ چاروں نائبین غیر معصوم بھی تھے اور غیر سید بھی تھے. ابھی میں کیوں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کروں گا. یہ جو چاروں نائبین ہیں، ان چاروں نائبین نے کے اوپر یہ تمام ڈیپینڈ ہوئی جو غیبت صغریٰ تھی. اور غیبت صغریٰ میں ان چاروں نائبین کے ذریعے امام خود سامنے کیوں نہیں تھے؟ موجود تھے، سامنے نہیں تھے. 69 ایئرس تک، 69 سال تک آخر ان چار نائبین کے ذریعے لوگوں کو پیغام کیوں پہنچایا، دین کا پیغام کیوں پہنچایا؟ کیونکہ غیر معصوم کی تقلید کی پریکٹس کی جا رہی تھی. اس بات کی تفصیل انشاءاللہ میں کل آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک بار سلوات پڑھیں. ممنی کرام، آج 2 محرم ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس دن شہید کربلا مولا امام حسین علیہ السلام وارد کربلا ہوئے تھے، کربلا میں تشریف لائے تھے. ان کا سامنا ہو چکا. آپ کوفے کے لیے روانہ تھے.
کہ ہر کی فوجوں سے آپ کا سامنا ہو چکا، اور پھر ہر نے آپ کو ابن یزید ریاحی نے جناب ہر کے جب مصائب آئیں گے تو تفصیل بیان ہوگی، مختصراً بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت یزید ریاحی نے آپ کو کوفے جانے سے روک دیا کہ آپ کوفہ نہیں جا سکتے، تو پھر آپ نے ایک تیسری سمت، غیر معلوم سمت کی طرف آپ نے اپنا سفر شروع کر دیا، اور ہر بھی آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے قافلے سے تھوڑے فاصلے پر ہر بھی روانہ تھا آپ کے ساتھ، اور ابن زیاد کو خط لکھ دیا تھا کہ میں نے ہو کر رخصت ہونے لگے تو زلزلہ نے جانے سے انکار کر دیا۔ مولا حسین نے فرمایا زلزلہ تو میری طرح بہت بھوکا اور پیاسا ہے، تیری پیاس کی شدت بہت زیادہ ہے، میں جانتا ہوں تو بہت تھکا ہوا ہے، لیکن مجھے بس مقتل تک پہنچا دے، واپس آنے کی تجھے رحمت نہیں دوں گا، تو مجھے صرف مقتل تک چھوڑا۔ زلزلہ نے نیچے اشارہ کیا، مولا حسین کیا دیکھتے ہیں کہ زلزلہ کے نیچے ننھی سکینہ چپکی ہوئی ہے، قدموں کے ساتھ زلزلہ کے زلزلہ میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جانا، آج صبح سے جو بھی مقتل میں گیا زندہ واپس نہ آیا، اے زلزلہ میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جائے۔ ایک وہ موقع تھا اور ایک یہ موقع کہ زلزلہ نے جانے سے انکار کر دیا ہے، پیدل پہ 7 سواریاں تبدیل کی مولا امام حسین میں روایتوں میں آتا ہے، لیکن کوئی بھی جانور آگے بڑھنے کو تیار نہ ہوا۔ مولا حسین نے تھوڑی دیر توقف کیا، آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا عباس ذرا جاؤ اور جا کر قریب کی آبادی سے کچھ لوگوں کو بلا لاؤ جو یہاں پر رہتے ہیں۔ مولا عباس نے عرض کیا ضرور، اور وہ گئے اور جا کر بنی اسد کے کچھ لوگ تھے معلوم ہوا، اور بنی اسد کے لوگ آئے، آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ بنی اسد والوں کی اس جگہ کا نام کیا ہے؟ ایک نے کہا کہ مولا اس جگہ کو غازریہ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کوئی اور نام بھی ہے؟ عرض کیا کہ اس کو شط فرات کہتے ہیں، شط الفرات۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ؟ تو ایک شخص نے کہا کہ اس کا نام نینوا بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یاد کرو اس کے علاوہ بھی کوئی نام ہے؟ کہ ایک ضعیف العمر شخص آگے بڑھا اور کہا کہ مولا اے فرزند رسول جتنا جلد ہو یہاں سے تشریف لے جائیے، یہ جگہ وہ ہے کہ جہاں سے کوئی نبی بھی اپنا خون بہائے نہیں گیا، کوئی نبی بھی یہاں سے گزرا ہے تو اس کو ٹھوکر لگی اور اس کا خون بہا ہے، یہ بہت ہی خوفناک جگہ ہے، اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ مولا حسین نے ایک سر داد ہوئی اور فرمایا عباس خیمے یہیں پر لگا دو، ہم یہیں پر قیام کریں گے۔ خیمے لگنے شروع ہو گئے، ابھی خیمے لگ ہی رہے تھے کہ مولا حسین کے پاس پیغام آیا کہ آپ نے جناب زینب نے طلب کیا ہے، جناب زینب نے آپ کو بلایا ہے۔ مولا حسین فوراً گئے خیمے میں، جناب زینب کے بعد پہنچے، جناب زینب نے فرمایا بھائی حسین یہ کون سی جگہ ہے؟ زینب کا دل گھبرا رہا ہے، زینب کا دل اس کے سینے میں قابو نہیں ہے۔ بھائی حسین اس زمین کی مٹی سے تو تمہارے خون کی خوشبو آتی ہے، تمہارے لہو کی خوشبو آتی ہے۔ بھائی حسین یہاں سے جتنا جلد پڑھو، یہاں سے روانگی اختیار کرتے ہیں۔ مولا حسین نے فرمایا بہن کہنا تو ہم یہاں سے کہاں جائیں گے، یہی تو وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارا خون بہے گا، ہمارے گلے پر خنجر چلے گا، بہن سے تمہارے ہاتھوں میں رسی بنے گی، تمہاری چاریں چھنے گی، یہی وہ جگہ ہے۔ جناب زینب فرماتی ہے بھائی پتہ نہیں کیا بات ہے، اس خیمے کے پیچھے سے کسی خاتون کے گریے کی آواز آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی خاتون ہے تڑپ کر رو رہی ہے، اپنے بچوں کا غم بنا رہی ہے۔ مولا حسین نے فرمایا بہن زینب تم نے پہچانا نہیں، اماں زہرا پیچھے موجود ہے اور ہمارے اوپر گریا کر رہی ہے، میرے اوپر گریا کر رہی ہے۔ بہن زینب یہ ہماری اماں ہند ہے۔ مولا حسین باہر تشریف لائے اور کہا کہ بنی اسد والوں کو بلاؤ، بنی اسد والوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ زمین میں تم سے خریدنا چاہتا ہوں۔ بنی اسد نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی فرزند رسول یہ زمین آپ کی ہے، کیوں ایسی بات کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں
مجھے اس کی قیمت بتاؤ. انہوں نے قیمت بتائی. تقریباً 3 مربع میل کا علاقہ مولا حسین علیہ السلام نے اس کی قیمت ادا کی, اور قیمت ادا کرنے کے بعد اس کی قیمت ادا کرنے کے بعد فرمایا کہ میں یہ زمین اب تمہیں واپس ادا کرتا ہوں. میں نے یہ زمین کی تمہیں قیمت دے دی ہے, یہ زمین بھی تمہیں واپس دیتا ہوں 2 شرطوں کے ساتھ. 2 شرطوں کے ساتھ. ایک یہ کہ ہم یہاں پر شہید کر دیے جائیں گے, ہماری یہاں پر قبریں بنے گی, ہماری قبروں پر جو ظاہر آئے اس کو 3 دن تک مہمان رکھنا اور اس کی خدمت کرنا. پہلی شرط یہ ہے. اندازہ لگائیے مومنین کرام کہ ہمارے لیے مولا حسین نے سب سے پہلی شرط رکھوائی. جن کو جانا نصیب نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مولا حسین کے صدقے میں ان کو کربلا جانا نصیب فرمائے. اور دوسری شرط یہ رکھی کہ تم جب ہمارے یہاں پر ہم یہاں پہ شہید کر دیے جائیں تو بنی اسد ایسا جانا کہ جب یزیدی فوج یہاں سے چلی جائے تو ہمارے کفن لاشوں کو دفن کر دینا, ہمارے لاشوں کو یہاں پر دفن کر دینا. اور پھر کہا کہ بنی اسد اپنی عورتوں کو بھیجو. بنی اسد نے اپنی عورتوں کو بھیجا. آپ نے فرمایا اے بنی اسد کی عورتوں, یزید کی فوج کا خوف بہت زیادہ ہوگا, اگر تمہارے مرد یزید کی فوج کے خوف سے ہماری لاشیں نہ دفنائیں تو تم آ جانا اور رات کے اندھیرے میں کسی طرح سے ہماری لاشوں کو دفن کر دینا. اس کے بعد فرمایا کہ بنی اسد کی عورتیں اب اپنے بچوں کو بلاؤ, اور بچوں کو بلایا گیا اور فرمایا بچوں اگر تمہارے مرد اور تمہارے بزرگ اور تمہاری عورتیں ہماری لاشوں کو نہ دفنائیں تو تم کھیلتے کھیلتے ہماری لاشوں کے پاس ہوگا, کھیل ہی کھیل میں ہماری لاشوں پر ٹوٹی بھر کی مٹی ڈالتے رہنا, تمہارا کھیل ہو جائے گا, ہماری لاشیں دفن ہو جائے گی. معمر بتاؤ سے معمر بتاؤ بارے رہا کہ تیرے پیارے حسین کے عزادار ہیں, ہم انتہائی گناہگار ہیں, ہم سر سے پاؤں تک خطا در خطا ہیں, ہماری خطاؤں کو درگزر فرما, ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے. ہم کتنے بھی گناہگار سید تیرے پیارے حسین کے عزادار ہیں. مولا ہم اپنے سینوں میں بے شمار دعائیں لیے بیٹھے ہیں, پورا شوق دور ہے, انتہائی مشکل دور ہے. سفید پوش کو اپنی سفید پوشی کا بھنم رکھنا مشکل ہے, عزت دار کو اپنی عزت بچانا مشکل ہے. وطن عزیز انتہائی نازک مرحلے پر ہے اور انتہائی خائن قسم کے لوگوں کے سپورٹ ہمارا وطن ہے, ہماری حکومت ان کے سپورٹ ہے. ہمارے وطن کو ان تمام لوگوں کے شکر سے چھڑا اور ہمارے اوپر ایماندار حکمرانوں کو ہمارے لیے نازل فرما, اور ان سے ہمارے ان ظالم حکمرانوں سے اور ہمارے وطن کو محفوظ رکھ. ہمارے وطن کو ان تمام کرائسس سے نکلنے کی توفیق عطا فرما, دن دگنی رات چوگنی ترقی کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے جو بچے ہیں ان کو زیور تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں دین پر مند و عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی. جو لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے پریشان ہیں ان کو ان کے ہم دکھ رشتے عطا فرما. جو بھی پریشانیاں, جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں, جو کسی قسم کی بھی ناانصافی کا شکار ہے, جو کسی قسم کی بھی مالک, ایسے تیرے بندے بھی موجود ہیں جن کا سہارا صرف تیری ذات ہے. جیسے کہ مولا علی نے فرمایا کہ اوپر ظلم کرنے سے بچو کہ جن کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو. ہم ایسے تیرے بندے ہیں کہ ہمارا تیرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے, تو ہی ہمارا سہارا ہے. تو ہمیں سہارا عطا فرما اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما کہ جنہوں نے عشق علی کا سلیقہ ہمیں سکھایا ہے ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. اب تمام حضرات سے درخواست کروں گا اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے اور ذاکرین کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے, علماء کرام کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے اور شہداء کو شامل کرتے ہوئے جن کو صرف اور صرف اس جرم میں شہید کر دیا گیا کہ وہ نام علی لیتے تھے اور ماتم حسین کرتے تھے. آپ حضرات سے درخواست ہے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ
تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو پھول ہیں یہ رجب میں مولا علی کے روزے پر 13 رجب کو مولا علی کے روزے پر یہ پھول سجائے گئے تھے. 13 رجب کو مولا علی کے روزے پر وہاں سے یہ پھول آئے ہیں. آپ جاتے ہوئے ان پھولوں کی زیارت کر سکتے ہیں ماتم حسین.